بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائفر کیس کے تو بھائی پرخچے اڑ گئے، اس کا تو بچا ہی کچھ نہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا کہ سائفر کیس میں ملزم جو ہے وہ اعظم خان کیوں نہیں بنایا گیا؟ یعنی پرنسپل سیکرٹری کے پاس کاغذات ہوتے ہیں نا۔ اس میں پھر انہوں نے اپنا سلمان صفدر صاحب نے کہا، بیرسٹر سلمان صفدر نے، کہ ملزم کو گواہ بنا دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ عجیب واقعہ ہے کہ 22 گریڈ کا ایک افسر غائب ہو جاتا ہے اور وہ ایف آئی آر واپس ہو جاتی ہے اس کے خلاف، وہ نمودار ہوتا ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی جاتی۔ کوئی مرکزی ملزم گواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ریکارڈ پر ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ سائفر کی کاپی جو ہے وزیر اعظم کے سپورٹ کی گئی ہے۔ یہ تو بہت میں نے مختصر کر کے بیان کیا، ورنہ اور بہت سے نکات انہوں نے اٹھائے۔ مثلا یہ کہا کہ ایسے تو ہماری پارٹی چھوڑ گئے تو بس ان پہ سارے اعتراضات ختم ہو گئے، اور شاہ محمود نے نہیں چھوڑی تو وہ ملزم ہے۔ تو وہ اس کی جو تفصیل ہے وہ آپ دیکھ لیں گے اخبارات میں، اور دوسری جگہ پہ بھی آ جائے گی۔ سائفر کیس کا تو ایسا لگتا ہے، عدت کیس بھی اور سائفر کیس بھی اور القادر یونیورسٹی کیس بھی، اس میں تو عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی، اور ضمانت کیا مطلب، اس میں بری ہو جائیں گے، اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، جیسے عدت کیس کو ڈیلے کرتے چلے گئے۔ اس میں اب کل سے استغاثہ کے یعنی ایف آئی اے والے جو ہیں وہ اپنا موقع پیش کرنا شروع کریں گے۔ موقع ہے ہی کیا، تو ویسے تو خان صاحب پہ 200 مقدمات ہیں اور وہ موجود رہیں گے، اور وہ ایک طویل سلسلہ ہوگا۔ جو تبدیلی آئے گی یاد رکھیے وہ عوامی تحریک سے آئے گی، اور جیسے میں روز کہتا ہوں وہ تحریک جمہوری ہونی چاہیے، شائستہ ہونی چاہیے، اور تشدد سے اور چیخ و پکار سے کبھی دنیا میں کسی قوم کی تعمیر نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے، نہ کوئی فوج ملک کی محافظ ہوتی ہے، نہ کوئی حکومت ملک کی محافظ ہوتی ہے۔ ملک کے محافظ عوام ہوتے ہیں، قوم ہوتی ہے ایک باشعور قوم۔ قوم کو تہیا کر لیا گیا کہ تعلیم نہیں دینی ہے، انڈر پاس بنانے ہیں، اوور ہیڈ برج بنانے ہیں، بہت سی سڑکیں بنانی ہیں، دیواریں بنانی ہیں۔ او بھائی، تعلیم اصل چیز ہے۔ ایک اورنج ٹرین پہ جتنا پیسہ لگا ہے، اگر یہ تعلیم پہ لگ جاتا، مثلا آئی ٹی پہ لگ جاتا، تو شاید سالانہ ہم $5 بلین کما رہے ہوتے، اس سے زیادہ۔ اور یہ ہے کہ شعور بھی لوگوں میں پیدا ہوتا، مگر یہ بڑا مغالطہ ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اب ہر ہاتھ میں ٹیلی فون ہے، لوگ انٹرنیشنل سٹیزن بن چکے ہیں، لوگوں کو پل پل کی خبر ہے۔ تو بہرحال یہ سائبر کیس کا قصہ تو ختم سمجھیے، باقی بھی ختم سمجھیے، اور اس حکومت کو بھی آپ ختم ہی سمجھیے۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کتنے دن رہے گی۔ تاخیر کی معافی چاہتا ہوں، کیا کروں، طبیعت آج کل ٹھیک نہیں ہے، بحال تو ہو رہی ہے لیکن ظاہر وقت لگے گا۔ بہت اہم موضوعات ہیں۔ سپریم کورٹ کے قائم کردہ اس کمیشن کی رپورٹ آ گئی ہے فیض آباد کے دھرنے کی، اور عدالتوں نے 2 ایم این اے اور 1 ایم پی اے پی ٹی آئی کے بحال کر دیے ہیں، اور محترمہ مریم نواز نے مری کے اسکول میں میکڈونلڈ کے برگر بانٹے ہیں۔ بھارت سے تجارت میں 48% اضافہ 1 مہینے میں ہو گیا ہے۔ سائفر کیس کے پرخچے اڑ گئے ہیں، اور دلائل انہوں نے جو اپنے دے دیے۔ اپنا عمران خان کے وکیل نے اور اس استغاثے کے وکیل کل سے جو ہے اپنا گواہی پیش کریں گے۔ روٹی کی قیمت جو ہے اس سے تنقید کرنے پر نان روٹی ایسوسی ایشن کے صدر جو ہیں شفیق قریشی صاحب وہ غائب ہیں۔ ان کے بیٹے کا کہنا ہے
ایران اسرائیل جنگ کا خطرہ موجود ہے، لیکن یہ اس کی نوعیت کیا ہوگی یہ کریں گے آپ سے۔ عدالت نے سروے کیا ہے اور پٹرول کی قیمتیں آپ کو بڑھ گئی ہیں، اور رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں وعدے پورے کرنے کی، جب ہمیں اکثریت دی نہیں تو وعدے کون سے وعدے اور کہاں کے وعدے۔ تو ان سب چیزوں سے باری باری عرض کرتا ہوں، پہلے تو یہی لے لیں جناب جو ایم این اے بحال ہوئے ہیں، یعنی غور کیجئے کہ بلال اعجاز گجرانوالہ کے NA-181 اور رانا فراز نون 154 NA اور محمد عاطف اپنا PP-133، یہ وہ سیٹیں ہیں جو چھین لی گئی تھیں 10,000 20,000 ہزار ووٹوں پہ دوہری مہریں لگا کر۔ اگر اس ملک میں کوئی نظام عدل ہوتا، اگر کوئی وقت مقرر ہوتا کہ 30 دن میں یا 60 دن میں 50 دن میں فیصلہ ہوگا اور اس میں عمل درآمد بھی ہوتا، اگر کوئی غیر جانبدار الیکشن کمیشن ہوتا تو شریف حکومت اب تو قائم ہی نہ ہوتی، اور قائم ہو جاتی دھاندلی سے تو اب تک گھر جا چکی ہوتی۔ اس لیے کہ اس پر تو ایک اتفاق رائے ہے کہ دھاندلی جو ہوئی ہے بڑے پیمانے کی، اور دھاندلی نہیں ہوئی، ڈکیتی ہوئی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بھائی وہ انہوں نے بھی علم اٹھا لیا، محترمہ آصفہ بھٹو نے بھی، اور اس حالت میں اٹھا لیا کہ مخالف جو ہے رین صاحب وہ سندھ ہائی کورٹ میں گئے ہیں، اور انہوں نے کہا بجلی کے بل پہ میرا جو ہے وہ اپنا منسوخ کر دیا گیا، اپنا مسترد کر دیا گیا میرے کاغذات۔ اب اگر سندھ ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس حلف کا کیا ہوگا؟ جس چیز کا نام انصاف تھا وہ پاکستان کے در و بام سے رخصت ہوئی، جیسے برسات کے بعد نیلا آسمان ہوتا ہے اور بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا، ستمبر میں، اکتوبر میں، نومبر میں، شاید برسات کے بعد بادل تو کبھی آ جائیں، لیکن پاکستان میں انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور اس پہ ڈٹرمنٹ ہے سب لوگ کہ انصاف نہیں ہوگا۔ باقی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن انصاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ طبق کیا ہے؟ 2022 میں پاکستانی عوام نے جب پولنگ میں مداخلت نہیں ہوئی تھی، باقی تو حکومت اس وقت بھی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی تھی، 3/4 سیٹیں PTI کو دی تھیں۔ اب بھی غیر الیکشن ہوں گے تو 3/4 سیٹیں انہیں مل جائیں گی۔ غالب نے سروے کیا ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ 23.6% ووٹ جو ہیں وہ ملے ہیں جناب پنجاب میں، 1,40,00,000 کل ووٹ ملے ہیں، اور 23.6% ہیں، اور باقی 3 صوبوں میں 10% ملے ہیں۔ تو یہ اس سے ثابت ہوا کہ یہ ایک ہی اپنا صوبے کی پارٹی رہ گئی ہے۔ اب میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ڈاکٹر اعجاز شفیع صاحب پہ تنقید کروں، وہ بھلے مانا سر شریف آدمی ہیں، ان سے کوئی یہ پوچھے کہ حضور والا زبان کاٹی کیے قطع ہاتھ پہنچوں سے یہ بندوبست ہوئے ہیں میری دعا کے لیے۔ یعنی آپ نے ایک پارٹی کے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا، امیدواروں سے کاغذات چھین لیے، ورکر جیلوں میں ڈال دیے، پارٹی توڑ دی، اس کی اکثریت جو ہے ان سے کہا گیا کہ یا تو آپ ویڈیو پہ اپنی پارٹی کے خلاف بیان دیں، یا کم از کم وہ کریں اپنا ٹویٹ کریں ان کے خلاف، یا ہمارے لیے خاموشی سے کام کریں یا ہمارے مخبر بن جائیں۔ اور میجارٹی تو لیڈروں کی بہت بڑی میجارٹی میں سے تو بہت بڑی تعداد چلی گئی اور خوف پورے ملک میں پھیلا دیا گیا۔ اس کے بعد کون سے ووٹ ہیں؟ 1,40,00,000 جو ووٹ ملے ہیں، یہ تو جیسے جانوروں کو ہانک کے لے جایا جاتا ہے۔ اس میں سے 70 لاکھ ووٹ ان کے ہو سکتے ہیں، 60 لاکھ ہو سکتے ہیں، 80 لاکھ ہو سکتے ہیں، 1,40,00,000 کون سے ووٹ ہیں جی؟ دو پہلوان کشتی لڑتے ہیں، ایک کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں،
اور آپ کہتے ہیں کہ دوسرا پہلوان جیت تو گیا مگر یہ کہ اچھی طرح سے نہیں جیتا. مطلب یہ کون سا سروے ہے؟ 83 میں گیلپ کے سروے میں نے دیکھنا شروع کیے تھے، 39 برس ہو گئے، 41 برس ہو گئے. اور حیرت ہوتی ہے ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی جیسا آدمی جو ہے، وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں ایلیفنٹ ان دا روم، کمرے میں ہاتھی کھڑا ہے، اس ہاتھی کو نہیں دیکھ رہا. وہ کہہ رہا ہے یہ 2 کرسیاں ہیں، یہ 2 میزیں ہیں، یہ قالین ہے، یہ بیڈ ہے، اور اس کی ترتیب اگر بدل دی جاتی تو یہ ہو سکتا تھا. عجیب بات ہے بھائی. اسی طرح وہ کمیشن کی رپورٹ ہے، اس میں بھی میں آپ سے تفصیل اس کی عرض کرتا ہوں کہ کیا کمیشن نے ریکمینڈ کیا ہے اور معاملے کی نوعیت اصل میں کیا ہے. دیکھیے، یہ کمیشن قائم کیا گیا 3 ارکان پر مشتمل. میں عرض کرتا ہوں کون اس کے سربراہ تھے اور کون اس کے ارکان تھے. انہوں نے جنرل فیض حمید صاحب کو تو صاف بری کر دیا ہے کہ ان کا کوئی قصور نہیں. یہ بات درست ہے. اگر قصور کسی آدمی کا ہے، فرض کیجئے ہے، تو وہ جنرل باجوہ کا میری خود ذاتی طور پر ان سے گفتگو ہوئی تھی. میں نے کہا یہ کیا کیا جی؟ آئی ایس آئی کا افسر جو ہے وہ دستخط کر رہا ہے، وہ اس وقت آئی ایس آئی کے سربراہ نہیں تھے ویسے. تو انہوں نے کہا میں ملک سے باہر تھا، صورتحال بہت خراب ہو گئی تھی اور کوئی چارہ نہیں تھا، فساد پھیل گیا تھا. ظاہر ہے اسلام آباد جانے والی ٹریفک ہی روک دی گئی تھی. کمیشن کہتا ہے کہ یہ پنجاب حکومت کی غفلت، کوتاہی اور ناکامی تھی. اب بڑے ادب کے ساتھ عرض ہے کہ غفلت نہیں تھی، یہ طے شدہ منصوبہ تھا کہ طاہر القادری کو تحلیل کرنے کے لیے تحریک لبیک کی حوصلہ افزائی کی جائے. یہ الگ بات ہے کہ طاہر القادری تو خود ہی فرار ہو گئے. وہ 2 ڈرامے انہوں نے کیے اسلام آباد میں، اور اب وہ کینیڈا کی وادیوں میں اپنے مرحومین کے لیے، شہیدوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اور رفتہ رفتہ جو ہے وہ ایک یاد بن کے رہ جائیں گے کہ کبھی کوئی شخص اس نام کا ہوا کرتا تھا اور شاہانہ ایک زندگی بسر کر رہے ہیں. ایک اور شیخ الاسلام بھی ہیں وہاں پہ، وہ بھی شاہانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ شاید امریکہ میں ہیں. تو وہ اب تحریک لبیک اس سے بڑا مسئلہ بن گئی ہے. بھائی ایک کمیشن کو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اصل چیز جزا و سزا ہے؟ خیر میں اس کے بعد میں آتا ہوں، پہلے باقی تفصیل جو ہے وہ عرض کر دوں. بھائی یعنی چلیے پہلے اسی کو لے لیتے ہیں. شہباز شریف صاحب کو اربوں روپے کے منی لانڈرنگ کا الزام تھا. اس میں گواہ موجود تھے، وعدہ معاف گواہ موجود تھے، اس میں دستاویزی شہادتیں موجود تھیں. وہ نہایت عمدہ تیار کیا گیا، یعنی کیس تھا، 100 گواہ تھے، 100 کو پھر ساتھ کیا گیا کہ 100 گواہوں کی کیا ضرورت ہے، اس میں تو کئی سال لگ جائیں گے. جس دن ان کو فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن وہ وزیر اعظم بن گئے اور ان کے صاحبزادے وزیر اعلیٰ ہو گئے. کمیشن نے اس بات پہ زور کیوں نہیں دیا اور بہت سی باتوں پہ زور دیا ہے کہ ملک کا کوئی نظام عدل ہی نہیں ہے، اس میں انصاف مہیا ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس میں ملک کا صدر جو ہے زرداری صاحب جو ہیں وہ ڈٹ کر کہتے ہیں کہ انٹرویو میں کہ ہاں میں نے کھاتے کھولے، جعلی کھاتے کھولے، مگر مجھے کوئی سزا نہیں دے سکتا. کون ثبوت فراہم کرے گا؟ ظاہر ہے ان کے خلاف جتنے مقدمات تھے سب میں وہ بری ہوئے اور مجروم بن گئے. یہ الگ بات ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ کب تک یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. وہ قرآن مجید کہتا ہے کہ آدمی دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتا، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. یہ کہا ہے کمیشن نے کہ جنرل فیض حمید صاحب کو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مصالحت کے کار کے طور پر دستخط کرنا تھا. بالکل ٹھیک ہے، میں نے آپ سے عرض کیا میری ذاتی طور پہ ان سے بات ہوئی تھی، وہ ملک سے باہر تھے جنرل باجوہ صاحب. انہوں نے ان سے کہا وہ تو ایک ملازم کی حیثیت سے وہاں گئے تھے. یہ الگ بات ہے کہ جس سلیقہ مندی کی ضرورت تھی اس کا انہوں نے مظاہرہ نہیں کیا. دیکھیے یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی کو تحلیل کرنے کے لیے، جو چھوٹی سی پارٹی تھی
اور کوئی اتنا بڑا خطرہ نہیں تھی. اگر وہ منہاج القرآن والا یونیورسٹی والا واقعہ نہ ہوتا, فائرنگ نہ کی جاتی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. خام خواہ طاقت کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا گیا. قادیانیوں کے ووٹوں کے بارے میں آپ ایک سوشل میڈیا پہ کلپ دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر مبشر حسن جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے, سیدھے صاف آدمی تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو قادیانیوں کے سربراہ سے میری ذاتی دوستی تھی, ان کے بھائی سے بھی دوستی تھی, اور وہ بڑے ہی اچھے لوگ تھے, اور ہماری ان کے ساتھ بات چیت تھی, اور انہوں نے ہمیں ووٹ دیے. 77 میں پی این اے کے ایک لیڈر جو ہیں وہ قادیانیوں سے ملتے رہے نظام مصطفیٰ کی تحریک کے. اچھا, شہباز شریف صاحب نے اپنے وزیر داخلہ سے کہا تھا, اب نہ میں نہیں لینا چاہتا, اتنی دفعہ لے چکا ہوں ان کا, کہ بھائی قادیانیوں کو صاف کریں. انہوں نے ایک ٹی وی پہ بیان دیا تھا کہ بعض اپنے جو علماء ہیں وہ قادیانیوں کو غیر مسلم نہیں سمجھتے. بھائی یہ کیا دلیل ہے؟ پارلیمنٹ نے اتفاق رائے سے قانون منظور کیا ہے, اور جو وہ یعنی احمدی یا قادیانی جو بھی کہیں, ان کے نمائندے کو پارلیمنٹ نے سنا, بحث کی, اور کسی نے اختلاف نہیں کیا اس سے, کسی نے اختلاف نہیں کیا. اور بھٹو کے دور میں یہ واقعہ ہوا. باقی رہ گئے ان کے حقوق, انسان کے حیثیت سے حقوق ان کے ہیں. جو کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ان کے حقوق نہیں ہیں, تو بھائی ایک آدمی قادیانی کے گھر میں پیدا ہوئے, اسے کیا قصور ہے؟ لیکن یہ کہ ان کی عبادت گاہوں پہ حملے کیے جائیں, یہ کیا جائے, وہ کیا جائے, اس کی تو ظاہر ہے حمایت نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ وہ جو کہتے ہیں ستارے کچھ, اور کیا وہ شعر ذہن سے اتر گیا, تو یہ سب سیاست دان جو ہیں ان کے ہاتھی کے دانت کھانے گور ہیں, دکھانے گور ہیں. اچھا جناب, کمیشن نے کہا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں ایک مشترکہ مخصوص فورس تشکیل دی جائے قیام امن کے لیے, یعنی اس طرح کی سچویشن سے نمٹنے کے لیے. اور یہ بھی کہا کہ کسی سرکاری یا غیر سرکاری شخص نے کسی ریاستی ادارے کے خلاف کوئی ثبوت نہیں دیا, ان کی طرف سے تحریک لبیک کو منظم کرنا کسی طرح ثابت نہیں ہو سکے. یہ بات درست ہے, پنجاب حکومت کی غلطی تھی اور اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں. مگر کمیشن نے یہ کچھ عجیب و غریب سفارشات کی ہیں, یعنی عجیب نہیں ہیں, صحیح ہیں, مگر ایسی سفارشات ہیں کہ ان پہ عمل کا درآمد کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مثلا یہ کہ پورے ملک میں انٹیلیجنس اداروں کے بارے میں قانون سازی کی جائے. وہ بھائی کوئی قانون ہے ہی نہیں ان کے, اگر قانون سازی کرنی ہوتی تو پہلے کر لیتے. اور قانون جو ہے وہ طاقت سے نافذ ہوتا ہے. اقبال نے کہا تھا گاندھی کے بارے میں کہ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم, آسان ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. اور قرارداد مقاصد کے بارے میں مولانا مودودی نے کہا تھا کہ یہ ایسی قرارداد ہے, حالانکہ بعد میں وہ آئین میں بھی شامل کر دی گئی, جس سے پہلے نہ گھٹا اٹھی نہ جس کے بعد رویدگی ہوئی. جس چیز میں عمل ہی نہیں ہو سکتا اس کی سفارش حاصل کیا ہے؟ یہ کاغذات میں دب جائے گا اور وقت آئے گا لوگ اس کو بلا دیں گے. جیسے سود کے خلاف فیصلہ دے دیا تھا شریعت کورٹ نے, پھر کیا ہوا, کتنے برس بیت گئے, تو میرا خیال ہے 10-12 برس بیت گئے. اس لیے کہ جو چیز نافذ کرنی ہوتی ہے اس کے لیے قوت نافذہ چاہیے ہوتی ہے. تو یہ کمیشن نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کے بارے میں قانون سازی کی جائے, اور اس میں مجھے یہ یاد آیا کہ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے اور زرداری صاحب نے فیصلہ کیا شہباز شریف کی حکومت برطرف کرنے کا پنجاب میں. 2009 کی میرا خیال بات ہے, 2008 میں تو وہ حکومت بنی تھی. تو انہوں نے اپنے یوسف رضا گیلانی نے آئی بی سے ایک سمری بنوائی, 50 کروڑ روپے انہوں نے لیے, 50 کروڑ روپے رحمان ملک کے حوالے کیے گئے وزیر داخلہ کے. لیکن وہ بیل کیا منڈے چڑھتی, وہ عدالت نے وہ پنجاب حکومت بحال کر دی. ان کی اکثریت تھی, مینڈیٹ ان کا تھا, 1-2 ممبر خریدے تھے, باقی تیار نہیں تھے. پریشر بہت تھا, نون لیگ بڑی پاپولر تھی. تحریک انصاف تو 2008 کے الیکشن میں کہیں تھی نہیں, اس نے بائیکاٹ کیا تھا.
ایک بہت اعلیٰ افسر نے جو بہت نیک نام ہے زرداری صاحب سے پوچھا، اس وقت بھی ایک بڑے عہدے پر تھے، کہ 50 کروڑ روپے کہاں گئے، کیا یہ رحمان ملک کھا گیا؟ انہوں نے کہا میرا نہیں خیال یہ نیک بخت اکیلا کھا سکتا ہے۔ نیک بخت تو میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے ذرا سخت لفظ استعمال کیا تھا۔ پھر یہ سفارش کی ہے کہ فوج ایک ملک کا مقدس ادارہ ہے، اسے تنقید سے بچنے کے لیے سیاسی امور میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ بھائی یہ آپ تبلیغی جماعت کے کارکن ہیں، آواز کر رہے ہیں، آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے مداخلت نہ کرے؟ بس مداخلت جب سیاسی پارٹیاں منظم ہی نہیں ہوں گی اور جب قوم کو تعلیم ہی نہیں دی جائے گی، اس میں شعور ہی نہیں پیدا ہوگا، تو خلا تو کبھی باقی نہیں رہ سکتا۔ یعنی یہ ٹھیک ہے مداخلت نہیں کرنی چاہیے، مگر یہ تو وعد ہے نا، اس وعد سے حاصل کیا ہے؟ داخلی سلامتی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آئی بی کو زیادہ اہم کردار دیا جائے۔ کوئی آئی بی کو زیادہ اہم کردار نہیں دے گا۔ ایک چھوٹی سی بات یہ کہی کہ آئی جی عارف نواز نے مس کنڈکٹ کا مظاہرہ کیا اور غلط بیانی پر ان کے خلاف تعدیبی کارروائی ہوئی، تو 217 کے مقدمات تحریک لبیک کے خلاف بحال کرنے کو حکم دیا ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے، حکم نہیں دیا، بحال کرنے کو کہا گیا ہے، یہ تو اب عدالت فیصلہ کرے گی نا۔ یہ کمیشن کے سربراہ تھے جناب ڈاکٹر اختر علی، ان کا پختونخوا پولیس سے تعلق ہے۔ سابق آئی جی تھے جناب طاہر خان صاحب، اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کے خوشحال خان اس کے ممبر تھے۔ پنجاب حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ ووٹ بچانے کے لیے اس نے کارروائی نہیں کی، لہذا اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو شہباز شریف منی لانڈرنگ میں ان کو وہ نہیں ہو سکی سزا، تو اس میں کیا ہوگی؟ ہاں بھٹو کے مقدمے میں ہو سکتا ہے فیصلہ بدل جائے، وہ 20-30 سال کے بعد ممکن ہے کوئی فیصلہ ہو جائے۔ یہ کہا گیا کہ رینجرز کو اور ایف سی کو واپس سرحدوں پر بھیج دیا جائے اور ان پر خرچ ہونے والا پیسہ جو ہے وہ پولیس پہ صرف کیا جائے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اگین یہ جمعے کا ایک خطبہ ہی ہے نا، جب تک اس پہ فیصلہ کرنے والے متفق نہیں ہوتے اور پولیس کی تشکیلیں نو نہیں ہوتی، سول سروس کی نہیں ہوتی، ایف بی آر نہیں ہوتی، رو کے ہم تھک گئے ہیں، اس وقت کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا اس کی ایک خصوصیت اس ساری سفارشات کی یہ ہے کہ اس میں لفظ عدل کہیں استعمال نہیں ہوا، اس کی اہمیت کہیں اجاگر نہیں کی گئی، باتیں ساری ٹھیک ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے انتظامی اختیارات کے بارے میں سپریم کورٹ اثر نو غور کرے۔ میں تو اس سے یہی سمجھ سکا کہ ان کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے۔ ساتھ یہ کہا گیا کہ وفاقی سیکٹروں کے ساتھ وفاقی وزراء کو بھی مالی اور انتظامی اختیارات دیے جائیں، اور چیف کمشنر اسلام آباد کو بھی خود مختار دیا جائے۔ وہ یہ گانا چنگیزی کا شعر ہے کہ کون دیتا ہے داد ناکامی، خون فرحات برسر فرحات۔ جس طرح 17 سیٹوں والی پارٹی کو اقتدار دیا گیا ہے، اس کے بعد وزیر اعظم کو اختیارات کہاں سے ملیں گے جی؟ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ روٹی کی قیمت جو ہے وہ 16 روپے مقرر کی گئی، اس میں نان بھائی ایسوسی ایشن کے صدر شفیق قریشی صاحب نے جو ہے وہ احتجاج کیا، اس کے بعد ان کے صاحبزادے وہ کہتے ہیں کہ وہ غائب ہی ہیں۔ آصفہ بھٹو کا بھی میں نے بتا دیا۔ یہ ایران کا جو ہے نا یہ مسئلہ اسرائیل کے حملے کا، وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو اپنا اندازہ بتا سکتا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں، تفصیل میں نے اپنے ویلاگ میں جو دوپہر میں کیا تھا وہ عرض کی تھی۔ میرا خیال ہے کوئی زیادہ جانی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایرانیوں نے کہا ہے کہ اب کوئی حماقت کی تو 10 گنا قوت کے ساتھ حملہ کریں گے، اور اسرائیل اب کوئی ایسا ملک نہیں رہا کہ جو ناقابل تفسیر ہو، بات اس کی اڑی ہے، اپوزیشن کا دباؤ بہت ہے، لہذا حملہ کسی وقت ہو سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ کیا حملہ ہوگا۔ پٹرول آپ کو پتہ ہے مہنگا ہو گیا، 4 روپے 53 پیسے، ڈیزل 8 روپے 14 پیسے، اور ابھی کہاں مہنگا ہوا ہے جی، ابھی اور مہنگا ہوگا۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں شہباز شریف صاحب
کہ beggars have no choice. وہ بھکاریوں کے پاس بھکاری اپنی مرضی نہیں کیا کرتے. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا بھائی ہمیں 2/3 اکثریت دیتے، سادہ اکثریت دیتے تو ہم اپنے وعدے پورے کرتے، ہمیں تو ووٹ دیے ہی نہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایسا کریں کہ ایک پیپلز پارٹی اور مل کر ایک قانون منظور کریں کہ ووٹ صرف 2 پارٹیوں کو دیا جائے گا، یا تو نون لیگ کو ووٹ دیں گے یا پیپلز پارٹی کو پاکستانی شہری ووٹ دیں گے. جو نہیں دیں گے ان کا شناختی کارڈ منسوخ کر دیا جائے، اس کا پاسپورٹ کا حق بھی چھین لیا جائے، اور دوسری بار ایسا کرے تو اس کو ملک بدر کر دیا جائے. یہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ووٹ تو آپ ان کو نہیں مل سکتے، یہ الٹے لٹک جائیں. دھاندلی سے جیت سکتے ہیں اور پھر الیکشن ہوں گے تو 2022 کے ضمنی الیکشن جیسی صورتحال پیدا ہوگی. اچھا جناب محترمہ مریم نواز جو ہیں، انہوں نے، میں نے عرض کیا کہ وہ میکڈونلڈ کے برگر بانٹے. اب سادہ سی بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام نے اس کا بائیکاٹ کر رکھا ہے، بلکہ عالم اسلام میں بائیکاٹ ہے. وہ اپنی جو برانچز ہیں وہ خرید رہے ہیں، دوبارہ اپنا امیج بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوئی 3-4 اشروں میں جنہوں نے بنایا تو سارا برباد ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اسرائیلی فوجیوں کو مفت میں کھانا دیا تھا، حالانکہ انہوں نے براہ راست ہیڈ آفس نے تو نہیں دیا تھا. اب وہ جتنا اپنا امیج ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے محترمہ مریم نواز، ایسا لگتا ہے کہ ان کے مشیر کو 90 کے عشرے میں رہ رہے ہیں. تو ان کی ایک مشیر نے کہہ دیا وزیر صاحبہ نے کہ وہ تو 500 600 800 کا سوٹ پہنتی ہیں. تو ایک اخبار نے بھی ان کے جوتے کی تصویر چھاپ دی ہے، جو وہ جوتا پہنی ہوئی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ 43 لاکھ روپے کا جوتا ہے. یہی حرکت انہوں نے اب یہ کی ہے، یہ میکڈونلڈ کے برگر بانٹ کے. تو میکڈونلڈ کے برگر بانٹ کے جو ان میں تھوڑا بہت بنایا تو پہلے اول تو بنایا کیا تھا، تو وہ بس ختم ہوا، قصہ پاک ہوا. اور جو سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے، جو میں آخر میں آپ کو سنا رہا ہوں، کہ ضمنی الیکشن میں اتنی ہی دھاندلی ہوگی جتنی جنرل الیکشن میں ہوئی تھی. گجرات میں مردہ کاف لیگ کے جو لوگ ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، اس کے جاں باز لوگوں کو تحریک انصاف چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں، اور زبردستی جو ہے وہ اپنا کاف لیگ میں شامل کر رہے ہیں. انتظامیہ اور پولیس ان کی مدد کر رہی ہے، ظاہر ہے سرپرستی انہیں حاصل ہے، اور تانا بانا تو اس کا بگڑ ہی چکا اس کا، اور معاشرے کا وہ تانا بانا بکھیرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کا مارل فیبرک تباہ کرنا چاہتے ہیں. کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ بنو امیہ کا دور واپس آ گیا ہے، تلوار سے بیعت لی جا رہی ہے، اور یہ ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. انہوں نے کہا اور اپنا سیکرٹری جنرل صاحب جو عمر ایوب صاحب نے، کہ دھاندلی کا بازار گرم ہے اور ہمارے کارکن ہدف ہیں، اور وغیرہ وغیرہ. چودھری شجاعت نے ساری عمر میں جو عزت کمائی تھی وہ مٹی میں ملا دی ہے. پہلے وہ کہتے ہیں مٹی پاؤ، اب وہ کہتے ہیں مٹی میں ملاؤ. ان کے ایک بیٹے کو 7,000 ووٹ ملے ہیں اور دوسرے بیٹے کو میرا خیال ہے 20,000 ووٹ ملے ہیں. تو دونوں وفاقی وزیر بھی ہو گئے. ایسی دنیا میں حکومت کہاں کبھی قائم ہوئی ہوگی. جناب علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو کردار میں رچ بس جائے، ایک وہ جو سن لیا گیا ہو. سنا علم جو علم ہے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک وہ قلب و جان کے گداز کا حصہ نہ بنے. قرآن کریم میں ہے کہ جب اللہ کو تم بھلا دیتے ہو، یہ اس کو سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لیں، قوانین قدرت کو بھلا دیتے ہو تو اللہ تمہیں اپنا آپ بھلا دیتا ہے. پھر عقل رہ جاتی ہے اور دانش رخصت ہوتی ہے. اسی دانش کی اقبال مذمت کرتے تھے، اسی عقل کی. ورنہ عقل تو وہ چیز ہے جس پہ اللہ نے روز ازل ناز کیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ جو کسی کو دوں گا اس کے تو فیل دوں گا، اور جو کسی سے لوں گا اس کی وجہ سے لوں گا، یعنی جو حماقت کرے گا. مگر یہ دوسری عقل ہے
جو وحی سے فیض نہیں پاتی، جو قدرت کے اصولوں کو نظر انداز کرتی ہے، اور جو وہ گڑھا کھوتی ہے جس میں سے خود گرنا ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا عقل یار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم۔ خبریں تو بھائی اور بھی ہیں، لیکن کتنی دیر میں سنوں گا اور کب تک آپ سنیں گے؟ اور ظاہر ہے روز اس طرح کی تلخ خبریں آپ کو سننی پڑتی ہیں، ہمارے بھی اعصاب پہ بوجھ پڑتا ہے، آپ کے بھی اعصاب پہ بوجھ پڑتا ہے، لیکن آپ کو باخبر رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے کہ جو کچھ ہم محسوس کرتے ہیں، رائے غلط ہو سکتی ہے لیکن الحمدللہ غلط بیانی سے گریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اس سے بچائے، جھوٹ بولنے سے بچائے۔ اس لیے فرمایا کہ شرک کے بعد جھوٹی گواہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو طبیعت جو ہے رفتہ رفتہ سنبھل رہی ہے، اس کے باوجود جو کچھ بن پڑتا ہے میں کر رہا ہوں۔ دعا کیجیے میرے لیے، انشاءاللہ 2-4 دن میں ڈاکٹر کہتے ہیں مکمل صحت ہو جائے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔